بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے اصولوں میں سے اصول ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کا اصول بڑا بہترین ہے، خاص تصوف کی راہ کے جو ابتدائی لوگ ہیں اور جو فقط کیل و کال کرنے والے لوگ ہیں، جو فقط تصوف کو لفظوں میں تولتے ہیں اور لفظوں سے تصوف کو سمجھتے ہیں، عبادات کرنے کو تصوف نہیں سمجھتے ہیں، فقط چند شاعری کی باتوں کو، چند قصوں کہانیوں کو اور صوفیاء کے واقعات کو تصوف سمجھتے ہیں، بے نمازی ہیں، اور پھر قرآن کریم اور حدیث پاک کے ظاہری الفاظ کو جو الٹا اپنے حساب سے تولتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ بڑا ہی پیارا اصول ہے، شغل النفس بالجمال المقید مع الدعوی برؤیت جمال الحق فی الاشیاء لا یعول علیہ۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جمال مقید میں مصروف ہو جانا اور دعویٰ کرنا جمال مطلق کو دیکھنے کا، اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جمال مطلق کیا ہے، جمال مقید کیا ہے، ذرا سن لیجئے۔ جمال مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صوفی اپنے ابتدائی مراحل کے اندر یا انتہائی مراحل میں بھی پھر یہ صورتحال آتی ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل کے نام نہاد صوفی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری دیکھتے ہیں، وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام اشیاء کو دیکھ کر کاریگر کو پہچانتے ہیں، صنعت کو دیکھ کر صانع کی پہچان کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، اس کی کاریگری کو دیکھ کر سبحان اللہ، تسبیح، تحمید وغیرہ بیان کرتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے بنتے ہیں۔ اور حسن جو مقید ہے وہ ہے مخلوق کا حسن، مرد کا حسن، عورت کا حسن، جو طبعی مناظر ہیں ان کا حسن، پہاڑوں کا حسن، پھولوں کا حسن، کہکشاؤں کا حسن اور دھنک کا حسن، بارشوں کا حسن، بہار و خزاں کا حسن، یہ جو مخلوقات کے حسن ہیں، جتنی بھی آپ تقسیم کاری کر لیں، وہ سب حسن مقید ہیں۔ صوفیہ کرام اپنے ابتدائی مراحل کے اندر حسن مقید یعنی کہ مخلوق کے حسن کو دیکھ کر خالق تبارک و تعالیٰ کے حسن کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جمال کو دیکھنے کی تڑپ ان میں بڑھتی ہے کہ مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا جمیل ہوگا۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکل اور صورت سے پاک ہے، کیونکہ شکل اور صورت جو ہے یہ مادیت سے مرکب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجزاء سے، جز سے، ان تراکیب سے پاک ہے۔ وہ جمال والا ہے، صاحب جمال ہے، اور اس کے جمال کو دیکھنے کے لیے صوفیہ کرام عبادتیں کرتے ہیں، اس کے جمال کو دیکھنے کے لیے وہ اتنی تکالیف اور مصیبت اٹھاتے ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کرامت کی ادنا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہوا میں اڑ پڑے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ دارین سے گزر جائے، یعنی کہ دنیا اور آخرت سے گزر جائے، نہ جنت کی طرف توجہ کرے نہ دنیا کے مال کی طرف کرے، بلکہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو دیکھنے کی تمہ لے کر چلتا جائے۔ یہ ہے اصل تصوف، اور اس کے لیے وہ اپنی ہر قسم کی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ بعد بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز عصر کے بعد بازار میں جایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں مخلوق کے جمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو تلاش کرتا ہوں، یعنی کہ حسین چہرے دیکھنے جاتا ہوں۔ اس سے مراد کوئی ہرگز یہ مت سمجھے کہ وہ عورتوں کو دیکھنے جاتے، بلکہ مردوں کو جو حسن و جمال والے ہیں، کیونکہ مرد عورت سے اعلیٰ ہے، مرد عورت سے افضل ہے، اور حقیقت کے لحاظ سے حسن و جمال کے لحاظ سے بھی مرد کا حسن عورتوں سے بہت اعلیٰ و افضل حسن ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام اور بادشاہ، خلفاء، یہ سب جو ہیں وہ مردوں میں آئے ہیں۔ مرد جو ہیں ہر لحاظ سے خواتین سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں، تو وہ حسن دیکھنے جاتے تھے کہ حسن مقید دیکھ کر حسن مطلق جل وعلا کا جو ہے اس کا نظارہ کر لیا جائے۔
یہ بعد اولیاء کرام کا انداز تھا۔ لیکن شیخ اکبر نے یہ فرمایا ہے کہ حسن مقید میں ہی مصروف ہو جانا، اس کو ہی اختیار کرنا، اور حسن مطلق کو نہ دیکھنا، نہ اس کی طمع کرنا اور اس کو چھوڑ دینا ایک قسم کا، اس پر اعتبار نہ کیا جائے گا۔ اور شیخ اکبر تو پھر امت کی اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں، جن کا آپ کو میں نے ذکر کیا، بازار میں جاتے تھے، وہ ابتدائی ہوں گے، وہ اور لحاظ سے دیکھتے ہوں گے، اور ان کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ مخلوق کا حسن جو ہے وہ تباہ ہو جانے والا ہے، برباد ہو جانے والا ہے، جبکہ خالق تبارک و تعالیٰ ازلی ابدی جمال والا ہے، اور اس کا جمال جو ہے وہ سب جمالوں سے بڑھ کر جمال ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنے بھی مظاہر ہیں حسن و جمال والے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون، کیوں غور نہیں کرتے؟ افلا یتذکرون، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں بے شمار جگہ مختلف انداز سے ابھارا گیا ہے، کائنات کے مظاہر کو دیکھنے پر اور کائنات کے رازوں کو کھولنے پر ابھارا گیا ہے کہ ان کو دیکھیں، ان کو کھولیں، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تمہیں سمجھ آئے گی۔ جو ان مظاہر کی حکمت کو زیادہ سمجھے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب ہوگا، وہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ جو چاند ستاروں کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کے بنانے والے کے جمال میں گم ہو جائے گا، جو گلاب اور چمیلی کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان کے بنانے والے کے حسن و جمال میں گم ہو جائے گا، وہ بندہ کامل ہے۔ جو حسن مقید میں ہی قید ہو کر رہ جائے، فقط مخلوق کے حسن کا ہی دیوانہ ہو کر رہ جائے، اور مخلوق کے حسن سے آگے بڑھے ہی نہیں، اس کے جمال سے آگے بڑھے ہی نہیں، وہ بندہ بیکار ہے۔ آپ پر منحصر ہے، آپ نے بندہ کامل بننا ہے یا بندہ بیکار بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بندہ کامل بنائے، بندہ بیکار بچنے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔